مولانا صاحب کے سر بیان کے بعد کی جو اب صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ اب عدالتوں سے بلاوا آنے لگا ہے سر. پھر حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالم بھی ہے, تو سر اس سے پہلے کہ معاملات بڑھیں اور کوئی گرفتاری بھی ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سر معاملات ٹھنڈا کر لینا چاہیے اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہو جانا چاہیے؟ نہیں, پوزیشن سے کس لیے نیچے ہو جائیں؟ کوئی جرم کیا ہے تو پوزیشن سے نیچے ہوتے ہیں نا. ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, جو سٹیٹمنٹ ہم نے دی ہے اس پہ قائم ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بالکل درست ہے, کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے. آپ اس کو خود بیٹھ کے اکیلے میں سنیے, 10 دفعہ سنیے, اور پھر اس کے بعد جو نا فیصلہ کریے کہ اس میں کیا خرابی ہے. اچھا, جو ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے, مولانا صاحب کے بیانات تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن پھر جس طرح سے حکومتی صورتحال ہم دیکھتے ہیں, حکومت تو بزید ہے کہ جناب اب تو ایف آئی آرز بھی ہوں گی اور یہ سارے معاملات چلیں گے, تو اب اس حوالے سے بھی آپ اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں پی ٹی آئی کی صورتحال اور باقی سب صورتحال آپ کے سامنے ہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ وہی جو ہر دفعہ جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں, یہی لوگ جو ہے نا تنقید کرنے والے ہوتے ہیں, جو ماضی میں بھی یہی تنقید کرنے والے ہوتے تھے, ماضی میں بھی یہ مقدمہ درج کرانے والے ہوتے تھے, وہی لوگ رکھے ہوئے ہیں. کمپنی بہادر کے ملازم ہیں, کر لیں جو کرنا ہے, دیکھی جائے گی. سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. اچھا, تو سر ایک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ شہادت ایک جانب اور دوسری جانب تنخواہ, یعنی کہ مال کا اور شہادت کا موازنہ, سر یہ بنتا ہے کیا؟ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا یہ موازنہ. تقریر آپ نے سنی ہے جی. مال کا, شہادت کا, آپ ذرا اس کو سن لیجئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی, پھر اس کے پاس بات کریں. اچھا سر, پھر آپ کچھ اس میں ایکسپلین ہی کر دیں سر ہمیں, تاکہ کلیئرٹی. میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں, میں ایکسپلینیشن دینا نہیں چاہتا ہوں, میں اون کرتا ہوں اسٹیٹمنٹ کو. اچھا, میں اون کر رہا ہوں, آپ اس کو سنیے, 10 دفعہ سنیے اور اس میں غلطی نکالیے. میرا پیشہ یہی ہے کہ میں جو ہے نا وہ چیزیں سنتا ہوں, اس سے مطلب نکالتا ہوں. بالکل, اس کا کوئی نیگیٹو مطلب نہیں نکلتا. اچھا, اور سر پھر ایک اور جو چیز اسی حوالے سے آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو سر پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ بات جو ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام کے انٹرو میں کی تھی, تو سر مولانا صاحب جو بڑی ایک زیرک سیاستدان ہیں, بڑا پھونک پھونک کے قدم آگے بڑھاتے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے بیانات دیتے ہیں, تو سر ان کی اس قسم کے بیانات اور پھر پی ڈی ایم کی جب بات ہوتی ہے تو یہی سامنے آتا ہے کہ سر یہی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کے دور میں کیا صدر بننے کی ان کو آفر ہوئی تھی؟ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مولانا کا اسٹیچر جو ہے صدر بننے کا ہے. ہم اس سے بڑا مولانا کا اسٹیچر سمجھتے ہیں, اور نہ آفر کی بات ہے اور نہ ہم جو ہے نا اس کی خواہش رکھتے ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں, اور سیاست جو ہے وہ ہم اپنے نظریات کی کرتے ہیں, کہ اس طرح سے کہ کسی لالچ کے نیچے جو ہے نا وہ دب کے یا کسی وجہ سے ناراض ہو کے, یہ ہمارا مطمئن نظر نہیں. بالکل ٹھیک. چلیں, نون لیگ بھی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اندر کیوں چڑھائی کر رہے ہیں. بہرحمان تنگی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. بہرحمان تنگی صاحب, مولانا صاحب وہ تو نہ کسی چیز کے متمنی ہیں, نہ وہ چاہتے تھے, اور پھر جو تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر وہ پھر یہی ہے کہ شاید وہ ناراض ہیں, شاید وہ معاملات کو اس طرح سے جو ہے نہ ہونے پر اس وقت غصے میں. تو سر یہ تنقید کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا کا اسٹیچر جو ہے وہ تو اس صدارت سے بہت اوپر کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان صاحب, آپ نے ایک لفظ کہا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ زیرک سیاستدان. میں آپ سے 1% بھی ایگری نہیں کرتا ہوں. اگر فضل الرحمان صاحب زیرک سیاستدان ہوتے تو ان کی تقریر کے الفاظ ایسے نہ ہوتے کہ آج 25 کروڑ عوام, دانشور, انٹلیکچوئل, اسکالرز, اینکرز, پولیٹیکل ورکرز, مذہبی جو علماء کرام صاحبان ہیں, وہ مولانا کے بیان پر تنقید نہ کرتے. اگر وہ زیرک سیاستدان ہوتے تو کل جب صحافی نے پوچھا کہ آپ کو عدالت نے بلایا ہے, طلب کیا, تو آپ جائیں گے, تو زیرک سیاستدان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں اس ملک میں سیاست کرتا ہوں, اس ملک کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں, میں حکومت وقت کی, پاکستان کی اور اداروں کی عزت کروں گا, میں جاؤں گا اور اپنا موقع پیش کروں گا. زیرک سیاستدان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شہداء کے لواحقین کی دل آزاری نہ کرے. زیرک سیاستدان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈیا کو خوش نہ رکھے. آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہے؟ اور جہاں تک میرے کولیگ کامران مرتضیٰ کی سوچ ہے کہ میرے لیڈر کا
جو سٹیٹس ہے اس صدر پاکستان سے بہت بڑا ہے. خواہش پہ اور ارمان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سٹیٹس سے ان کا سٹیٹس بہت بڑا ہے, لیکن آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہتے ہیں کہ ہم مولانا کے اس بیان کو, اس جو شہداء کی دل آزاری کی ہے, اس بیان کو ہم اپنے جوتے کے نوک پر رکھ کے پھینکتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ سٹیٹس کہاں گیا اور زیرک سیاستدان کی جو سٹیٹس ہے وہ کہاں گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مانے یا نہ مانے, یہ اون کر لے اس بیان کو, لیکن آج پاکستان کے 25 کروڑ میں یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کا نعرہ ہے, جو انڈیا کا لہجہ ہے, مولانا نے اس لہجے کو استعمال کر کے انڈیا کو اور طالبان رجیم کو خوش کیا ہے, اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور شہداء کے لواحقین کو دل آزاری کی ہے. اور ہم اس کی مذمت اس لیے کرتے ہیں, میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا پہ آرٹیکل 6 لگا کے ان کے خلاف مقدمہ چلائی اور ان کو گرفتار کر کے ان کو سزا دے دی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ محمد علی بخاری صاحب, رہنما تحریک انصاف موجود ہیں. بہت شکریہ علی بخاری صاحب. علی بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو ایک پوری ایک موومنٹ چلی اور اس کے اندر پھر سب اکٹھے تھے, ساتھ تھے, لیکن اس کے بعد پھر اب مولانا صاحب نے ایک بیان دے دیا ہے اور اس کے بعد سب ان سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرتے ہوئے, ابھی آپ نے نون لیگ کے جو ہمارے ساتھ سینیٹر صاحب موجود ہیں ان کا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرفتار کریں اور ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں. تو سر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اس بیان کے حوالے سے, آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کیانی صاحب. دیکھیں کیانی صاحب, بیان کی حد تک جو انہوں نے بات کی ہے, ہمارا پارٹی کا موقف سے بڑا سیدھا ہے. سلمان اکرم راجہ میرے ساتھ موجود تھے ٹیوزڈے والے دن اڈیالہ جیل کے باہر, اور اسی ٹائم وہ ایران سے آئے تھے خامنہ عیسیٰ پہ جنازہ سے, سیدھا اڈیالہ جیل آئے. ان کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ بیان تھا کہ جی ہم شہیدوں کی جو عزت ہے اس کے لیے مار بیٹھنے کو تیار ہیں. شہداء جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, سر کا تاج ہے, اور کسی قوم کے بھی جو شہید ہوتے ہیں وہ ان کی میراث ہوتے ہیں, وہ ان کے وارث ہوتے ہیں. اور آپ کے لیے ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان بھی بہت باعث عزت ہوتے ہیں, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر اپنی قیمتی جانیں دی ہوتی ہیں. اسی طرح بیرسٹر گور صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ ہم جو ہیں شہداء کی عزت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, اور فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے, جو قرآن میں لکھا ہے, شہداء جو ہیں وہ آپ کی عزت ہیں. شہداء جو ہیں وہ آپ ان کی وجہ سے آج ہم محفوظ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی جانوں کا نظرانہ ہے, اور جان بہت قیمتی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کیا نہیں صاحب, جان جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے مہنگی اور قیمتی چیز ہے, جس سے کوئی نعمت بدل نہیں. تو پہلی بات تو ہو گئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی یار. اگر if you want me to honest about it, تو سب سے زیادہ زہریلی زبان اگر کسی نے استعمال کی, ریکارڈ کا حصہ ہے جو پاکستان میں اس سے قبل بھی کسی نے نہیں کی اور اس کے بعد بھی کسی نے نہیں کی, تو وہ تو محترمہ مریم بی بی تھی.